گلی مہکتی ہے، ہر مکان مہکتا ہے، ہر گلی مہکتی ہے، ہر مکان مہکتا ہے، ہر گلی مہکتی ہے، ہر مکان مہکتا ہے، کون آنے والا ہے، ارے کل جہاں مہکتا ہے، کون آنے والا ہے، کل جہاں مہکتا ہے، ہر گلی مہکتی ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے نبی کو بھیجنے سے پہلے پوری دنیا کو سجا دیا، پوری دنیا کو سجا دیا، جہاں جیسی سجاوٹ کی ضرورت تھی میرے رب نے ویسے ہی سجا دیا۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے، خواب میں میرے آقا آئے تھے میرے کے دن، خواب میں میرے آقا آئے تھے میرے کے دن، آج تک میرے گھر کا راستہ مہکتا ہے، آج تک میرے گھر کا۔ او کھٹ گل بہار والو، اپنے اپنے گھروں کو سجا دو، اپنی اپنی گلیوں کو سجا دو، اپنے اپنے راستوں کو سجا دو، اپنے اپنے مکانوں کو سجا دو، اپنے اپنے دکانوں کو سجا دو۔ اس لیے سنی مسلمان کا حق ہے سجانے کا، سنی مسلمان کا حق بنتا ہے، جو نبی کا دیوانہ ہوتا ہے اسی کا حق بنتا ہے، جو نبی کا مستانہ ہوتا ہے اسی کا حق بنتا ہے، جو نبی کا چاہنے والا ہوتا ہے اسی کا حق بنتا ہے۔ اپنی گلیوں کو سجا دو، راستے کو سجا دو، اور عشق میں مچل کر کے یہ کہو کہ آئیں گے میرے آقا، راہوں کو سجانے دو، پلکوں کو بچھانے دو، راہوں کو سجانے دو، پلکوں کو بچھانے دو۔ ارے کس گلی سے آئیں گے مصطفیٰ خدا جانے، کس گلی سے آئیں گے مصطفیٰ خدا جانے۔ تو مسلمانوں، آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی تاریخ آ رہی ہے، اور عید میلاد النبی کی تاریخ آ رہی ہے۔ اپنا مال خرچ کرو، تیرا مال رائے گا نہیں جائے گا، اپنی دولت خرچ کرو، تیری دولت رائے گا نہیں جائے گی، اپنا سرمایہ خرچ کرو، تیرا سرمایہ نہیں جائے گا۔ اس لیے سرمایہ نبی کے صدقے سے، دولت نبی کے صدقے سے، مال نبی کے صدقے سے، عزت نبی کے صدقے سے، شہرت نبی کے صدقے سے، عظمت نبی کے صدقے سے، شان نبی کے صدقے سے، جب ساری کائنات نبی کے صدقے سے، تو جو نبی کے لیے لٹائے گا تو مال میں کمی کیسے ہو سکتی ہے؟ جو نبی کے لیے اپنی دولت کو خرچ کرے گا پھر اس کی دولت میں کمی کیسے ہو سکتی ہے؟ اس لیے کیوں، میرے نبی کو جس نے بھی اپنایا ہے وہ غریب نہیں ہوا ہے، میرے نبی کو جس نے بھی مانا ہے وہ فقیر نہیں ہوا ہے، میرے نبی کو جس نے بھی دل میں بسایا ہے وہ دنیا میں بھی خوشحال رہا ہے اور آخرت میں بھی خوشحال رہا ہے۔ اس لیے آپ نے آدم کا واقعہ سنا ہوگا، ایک شعر اور سماعت فرمائے، آدم اور حوا کے وہ دعا اثر لائے، آدم اور حوا کے۔ آپ کو واقعہ آپ نے سنا ہوگا، اس لیے اس واقعے کے ضمن میں، اس شعر کے ضمن میں وہ واقعہ سماعت فرمائے۔ جو نبی سے محبت کرتا ہے اور جو نبی کو اپناتا ہے، اور جب کہیں کام نہیں بنتا، جب سارے دروازے بند ہو جاتے ہیں، اور جب نبی کا وسیلہ دیا جاتا ہے تو بند دروازہ بھی کھلتا ہوا نظر آتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام جنت میں خطائیں اجتہادی ہو گئی، ایک لغزش ہو گئی، ایک بھول ہو گئی، میرے پروردگار نے زمین پر اتار دیا، کہا آدم اب تو زمین پہ چلا جا۔ حضرت آدم علیہ السلام روتے رہے، گڑ گڑاتے رہے، آہ بکا کرتے رہے، رب کی بارگاہ میں توبہ کرتے رہے، لیکن میرے رب نے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ کو قبول نہیں کیا ہے، میرے رب نے حضرت آدم علیہ السلام کو معاف نہیں کیا ہے۔ 50 سال کا عرصہ گزر گیا ہے، توبہ کرتے کرتے
میرے رب نے آدم کو معاف نہیں کیا ہے. 100 سال کا عرصہ گزر گیا اور انہوں نے رونا شروع کر دیا ہے, لیکن میرے رب نے توبہ قبول نہیں کیا. 150 سال کا عرصہ گزر گیا, حضرت آدم کا رونا اور بڑھتا چلا جا رہا ہے, لیکن میرے رب نے اس کو توبہ کو قبول نہیں کیا. 200 سال ہو گیا, 250 سال ہو گیا, 300 سال ہو گیا. آدم نے دیکھا کہ 300 سال ہو گیا ہے, اب میرا رب میری توبہ کو قبول نہیں کر رہا ہے. جب 300 سال کے بعد حضرت آدم علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں عرض کیا, اے میرے پروردگار, میں جب سے تو دنیا میں بھیجا ہے میں تیری رحیمی کا واسطہ دیتا رہا, لیکن تو نے قبول نہیں کیا ہے. میں تیری ستاری کا واسطہ دیتا رہا, لیکن تو نے میرے توبہ کو قبول نہیں کیا ہے. میں تیرے غفاری کا واسطہ دیتا رہا, لیکن تو نے قبول نہیں کیا ہے. میں تیرے کریمی کا واسطہ دیتا رہا, لیکن تو نے قبول نہیں کیا ہے. لیکن اے میرے پروردگار, اب میں تجھے تیری رحیمی کا واسطہ نہیں دے رہا ہوں, اب میں تجھے تیری کریمی کا واسطہ نہیں دے رہا ہوں, اب میں تجھے تیری غفور الرحیم ہونے کا واسطہ نہیں دے رہا ہوں, اب میں تجھے ستار ہونے کا واسطہ نہیں دے رہا ہوں. اے میرے مولا, جب تو نے, میں تجھے تیری بارگاہ میں واسطہ دیتا ہوں, جب تو نے مجھے پیدا کیا تھا اور جنت میں رکھا تھا, اپنے سر کو آسمان کی جانب میں نے اٹھا کر کے دیکھا ہے تو درخت کے پتوں پہ تیرے نام کے ساتھ کسی اور کا نام بھی ملا کر کے تو نے لکھا ہے. اوروں کی آنکھوں کے پتلیوں پہ اس نبی کا نام ملا کر کے تو نے لکھا ہے. جنت کے درختوں پر اس نبی کا نام تو نے ملا کر کے لکھا ہے. جنت کے ذرے ذرے پر اس نبی کا نام تو نے ملا کر کے لکھ رکھا ہے. میں سمجھ گیا تھا اے میرے مولا, جو تو نے اپنے نام کے ساتھ جس کا نام ملا کر کے رکھا ہے وہ کوئی عام بندہ نہیں ہے, وہ کوئی خاص بندہ نہیں ہے. اے میرے پروردگار, میں 300 سال سے تیری رحیمی کا واسطہ دیتا رہا, دعائیں واپس آتی رہی. میں تیری غفوری کا واسطہ دیتا رہا, دعائیں واپس آتی رہی. میں تیری کریمی کا ستاری کا غفور الرحیم ہونے کا واسطہ دیتا رہا, لیکن تو نے قبول نہیں کیا ہے. اے میرے پروردگار, اب اس نبی کا واسطہ میں دے رہا ہوں جس نبی کا نام تو نے اپنے نام کے ساتھ ملا کر کے رکھا ہے. اتنا کہنا تھا کہ آدم, تجھے کیسے پتا چل گیا ہے کہ اس نبی کا واسطہ تم دے گا تو قبول کر لوں گا, لیکن اے آدم, چلو میں تیری توبہ قبول کر لوں گا, میں تجھے معاف کر دوں گا, تجھے میں جہاں تھا تو مجھے پہنچا دوں گا, لیکن اے آدم, تجھے کیسے یقین ہو گیا ہے اس نبی کا صدقہ دیا جائے, تجھے کیسے یقین ہو گیا ہے اس نبی کا واسطہ دیا جائے. تو حضرت آدم نے کہا, اے میرے مولا, تو اگر چاہتا کسی کا نام بھی تو اپنے نام کے ساتھ ملا کر کے لکھ سکتا تھا, لیکن تو نے کسی کا نام نہیں ملایا ہے. تو نے اپنا نام لا الہ الا اللہ لکھا اور اس کے بعد تو نے محمد رسول اللہ لکھ دیا, لیکن تو اپنے نام کے ساتھ ملایا ہے. اسی وقت مجھے یقین ہو گیا تو رب ہے, تو رب ہے. اور جو رب اپنے نام کے ساتھ کسی کا نام ملا کر کے لکھے اور لکھ رکھے تو وہ کوئی عام بندہ نہیں ہو سکتا ہے. تو اللہ رب العزت نے نبی کے وسیلے سے آدم کے 300 سال رونے کے بعد جب غفوری کا واسطہ دیا تو رب نے قبول نہیں کیا, رحیمی کا واسطہ دیا تو رب نے قبول نہیں کیا, ستاری کا واسطہ دیا تو رب نے قبول نہیں کیا. جب میرے نبی کا واسطہ دیا آدم نے تو فوراً دعائیں قبول ہو گئی, توبہ معاف کر دیا میرے رب نے. تو اس نبی کی آمد کی تاریخ ہے. شاعر کہتا ہے, آدم اور حوا کے وہ دعا اثر لائے, آدم اور حوا کے وہ دعا اثر لائے, غور سے ذرا دیکھو ارے واسطہ مہکتا ہے, غور سے ذرا دیکھو واسطہ مہکتا ہے, کون آنے والا ہے. درود پاک پڑھیں, اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا محمد بارک سلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. عبد الواحد بن اسماعیل, کتاب کا نام تذکرۃ الواعظین. وہ تحریر کرتے ہیں کہ مصر میں ایک شخص رہا کرتا تھا, ایک شخص رہا کرتا تھا. جب بھی نبی کی ولادت کی تاریخ آتی تو اپنے مال کو نبی کی محبت میں غریبوں میں تقسیم کیا کرتا. جسے کپڑے کی ضرورت اسے کپڑا پہناتا, جسے کھانے کی ضرورت اس کو کھانا دیتا, جس کو جو چیز کی ضرورت ہوتی اپنی اوقات کے مطابق وہ کام کرتا, اپنی اوقات کے مطابق وہ کام کرتا. جب جب
نبی کی ولادت کی تاریخ آتی خوشی کا اظہار کرتا، شریعت کے دائرے میں رہ کر کے خوشی کا اظہار کرتا، اظہار و مسرت کرتا، اور کبھی یا رسول اللہ کہتا، کبھی یا نبی اللہ کہتا، کبھی نبی کو محبتوں کے ساتھ پکارتا، عقیدتوں کے ساتھ پکارتا، اور غریب آتے اس کو جو اپنے اوقات کے مطابق اسے دیتے جاتا۔ اسی کے پڑوسن میں ایک یہودی کا گھر تھا، پڑوس میں ایک یہودی کا گھر تھا۔ اس یہودی کی بیوی نے اپنے یہودی شوہر سے پوچھا کہ ہمارے مسلمان پڑوسی کو کیا ہو جاتا ہے کہ ہر سال اسی تاریخ میں اپنا قیمتی مال غریبوں میں بانٹ دیتا ہے، اپنا سرمایہ غریبوں میں بانٹ دیتا ہے، اپنی دولت سرمایہ میں اپنی دولت غریبوں میں بانٹ دیتا ہے۔ تو اس یہودی عورت کا شوہر نے کہا، وہ بھی یہودی ہے، اس یہودی عورت کے شوہر نے کہا تجھے معلوم نہیں ہے یہ لوگ مسلمان ہیں، اسی تاریخ میں اس کے آخری نبی اس دنیا میں تشریف لائے ہیں جو سارے نبیوں کے نبی ہیں، اسی تاریخ میں دنیا میں تشریف لائے ہیں جو سارے رسولوں کا رسول ہیں، اسی تاریخ میں تشریف لائے ہیں جو اسی تاریخ کا جشن مناتا ہے اور غریبوں میں بانٹتا ہے اور غریبوں میں مال تقسیم کرتا ہے۔ اتنا کہنا تھا، وہ یہودی عورت سوچ رہی ہے واہ کتنا اعلیٰ نبی ہے، کتنا افضل نبی ہے، 1400 سال پہلے نبی پیدا ہوئے، 1400 سال پہلے نبی پیدا ہوئے، اور آج بھی اس کا چاہنے والا نبی کی یاد میں لنگر لٹایا کرتا ہے، آج بھی اس کا چاہنے والا نبی کی یاد میں اپنی دولت کو خرچ کیا کرتا ہے۔ رات ہو گئی ہے، رات کو نیند میں وہ سوتی ہے، اب اس کی قسمت کا ستارہ چمکتا ہے، اس کا مقدر بدلتا ہے، اس کی قسمت انگڑائی لیتی ہے، اس کی قسمت کھنکتی ہے، اس کی قسمت چمکتی ہے۔ کیا دیکھتی ہے کہ ایک بزرگ تشریف لائے ہیں، اور اس بزرگ کے اگل بغل میں اور سارے بزرگ تشریف لائے ہیں۔ ایک شخص سے خواب ہی میں اس عورت نے پوچھا ہے یہ کون ہے؟ کہا یہ کوئی اور نہیں ہے، یہ سارے نبیوں کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ کہا یہ کہاں جا رہے ہیں؟ کہا تمہارے بغل میں جو مسلمان پڑوسی ہے جس نے نبی کی یاد میں آمد ولادت کی تاریخ میں اپنے مال کو خرچ کیا ہے، اپنی دولت کو خرچ کیا ہے، اپنا سرمایہ خرچ کیا ہے، خوشی کا اظہار کیا، نبی تشریف لائے ہیں، خیر و برکت دینے کے لیے تشریف لائے ہیں، ان کو دعاؤں سے نوازنے کے لیے تشریف لائے ہیں، ان کو اور مال دینے کے لیے اللہ سے دعا کر کے دلانے کے لیے آئے ہیں۔ اب وہ عورت سنتی ہے، کہا میں تو مسلمان نہیں ہوں، کیا میں آپ کے نبی کو اگر میں پکاروں تو کیا آپ کا نبی مجھے جواب دے گا؟ کہا کیوں نہیں جواب دے گا، میرے نبی کو اللہ رب العزت نے کسی ایک کونے کا نبی نہیں بنایا ہے، کسی ایک خطے کا نبی نہیں بنایا ہے، کسی ایک ملک کا نبی نہیں بنایا ہے، کسی ایک قوم کا نبی نہیں بنایا ہے، کسی ایک مخلوق کا نبی نہیں بنایا ہے۔ میرا نبی کو اللہ رب العزت نے فرمایا قرآن پاک میں وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، اے محبوب ہم نے آپ کو ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا، تو پکار کر کے نبی کو تو دیکھ۔ جو ہی نبی کو کہا یا رسول اللہ، میرے نبی نے لبیک کہا، اس کی طرف نگاہ التفات کیا، آپ کی بہت متاثر ہو گئی۔ حضرت تذکرۃ الواعظین میں مکمل واقعہ لکھا ہوا ہے، وہ عورت متاثر ہو گئی اور بہت تعجب میں پڑ گئی، جب میں کلمہ بھی نہیں پڑھتی ہوں پھر بھی اس کا نبی مجھے جواب دے رہا ہے، میں مسلمان بھی نہیں ہوں پھر بھی اس کا نبی مجھے جواب دے رہا ہے۔ وہ عورت کہتی ہے کہ یا رسول اللہ میں آپ کا تو مسلمان نہیں ہوں، میں تو آپ کی دیوانی نہیں ہوں، آپ کے چاہنے والی میں نہیں، آپ کے کلمہ پڑھنے والی نہیں، لیکن پھر بھی آپ ہمیں مسلمان پھر بھی آپ نے مجھے میری باتوں کا جواب دیا ہے۔ میرے آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ کے بندی مجھے اللہ نے بتایا ہے وہ عورت تیرا کلمہ پڑھنے والی ہے، وہ عورت تیرے دامن اسلام میں آنے والی ہے، وہ عورت تیری دیوانی ہونے والی ہے۔ اتنا سننا تھا، وہ عورت مچل جاتی ہے اور عرض کرتی ہے، اور جو خواب میں جتنے لوگ وہاں پر تھے ان لوگوں کو گواہ بناتی ہے اور کہتی ہے سن لو یہ آخری نبی ہے، اور جو ان کو نہ مانے وہ ہلاک ہو جائے، اور اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ وہ عورت پڑھتی ہے اور دامن اسلام میں داخل ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد وہ پھر سوئی رہتی ہے، جب خواب سے بیدار ہوتی ہے، خواب سے بیدار ہوتی ہے، خواب سے بیدار ہونے کے بعد انہوں نے ارادہ کر لیا ہے اب اس لیے کہ میرا شوہر تو مسلمان نہیں ہے، اس لیے کہ اب میرا رشتہ اس کا نہیں رہا ہے، اس لیے تو میں نبی کا
कलमा मैंने पढ़ लिया है, मेरा शोहर तो नबी का कलमा पढ़ा नहीं है, अब उसके साथ रहना कैसे हो सकता है, उसकी जिंदगी, उसकी हयात शरीकी हयात कैसे में बन सकती हो। मैं सुबह उठूंगी, अपने आधे माल को अपने हिस्से में करूंगी, आधे माल को मैं उसे दे दूंगी, वो जहाँ चाहे वो खर्च कर दे, मैं नबी की आमद विलादत की तारीख में मैं खर्च करूंगी। अब ये इरादा लेकर के उठ रही है, उसका शोहर भी अपना माल अलग कर रहा है, उसका शोहर भी माल को हाथ बटा रहा है, यानी अपनी बीवी के कामों में हाथ बटा रहा है। उसकी बीवी जो काम कर रही है मोहब्बतों के साथ शोहर भी उसके कामों में हाथ बटा रहा है, हेल्प कर रहा है, उसके कामों में शरीक हो रहा है। औरत देखती है आखिर माजरा क्या है, आखिर बात क्या है, ये मेरे कामों में हाथ क्यों बटा रहा है, ये मेरे कामों में हेल्प क्यों कर रहा है। तो औरत कहती है ऐ मेरे शोहर ताज, आखिर वजह क्या है, मैं क्या कर रही हूँ आपको पता है। कहा हाँ मुझे पता है, तू क्या करना चाहती है, मैं क्या करना चाहती हूँ। और शोहर कहता है जो तू करना चाहती है वही मैं भी करना चाहता हूँ। कहा मतलब क्या है। कहा ओ मेरी शरीकी हयात, जिस नबी ने ख्वाब में आकर के तुझे कलमा पढ़ाया है उसी नबी ने मुझे भी मुसलमान बनाया है, उसी नबी ने मुझे भी अपना दीवाना बना लिया है। चलो हम लोग दोनों मिल करके नबी की विलादत की तारीख में अपने माल को मोहब्बत में लुटावे, ताकि उस नबी के सदक़े से अल्लाह रब्बुल इज्जत हम लोगों को मालों में और बरकत अता फरमा दे। तो मुसलमानों, आने वाली तारीख नबी की विलादत की तारीख आ रही है, आने वाली तारीख नबी की खुशी के, नबी की विलादत की तारीख, खुशी का इजहार करने की तारीख आ रही है। आप अंदाजा करो किसने खुशियां नहीं